کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں میرے ابا شراب پیتے ہیں، میرے ابا ذرا سدھرے ہوئے نہیں ہیں، میرے ابا نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، ابا کی عزت اور اماں کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ابا اماں کی عزت نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی عزت صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہوں، اگر وہ شرابی ہوں، اگر وہ جواری ہوں اور ہیں ماں باپ، تو بھی ان کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نیک ہوں گے تو ہی کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ماں باپ کتنے بھی برے ہوں اور وہ اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں، بلکہ ماں باپ کی دعا کا درجہ کیا ہے؟ حدیث پر غور کریں، آقا فرماتے دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا اپنی امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یعنی جیسے دعائیں محمد الرسول اللہ امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، حضرت دعا کر دو، حضرت دعا، ارے سب کی دعا لو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کتنا بھی بڑا آدمی، کتنا بھی نیک متقی کعبے کا گلاف پکڑ کے دعا کرے، وہ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے گا چاہے تو رد کرے گا، کسی کی بھی دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ ادھر الفاظ پورے نہیں ہوتے، ادھر اللہ قبول فرما لیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے تھے، جنگل کا سفر کرتے ہوئے تھک گئے تو اللہ سے کہا اللہ میں تھک گیا، میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ تو ارشاد ہوا موسیٰ تشریف لے جائیں تھوڑا آگے، ایک بندہ ملے گا اس سے یہ بات کہو۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، نارمل سا سادہ سا بندہ ہے۔ اس سے کہا اللہ کے بندے میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ تیرے اس بندے کے لیے میں سواری کا انتظام کر سکوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تھا، بادل زمین پہ آ گیا۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسافر، یہ بادل حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو لے جائے گا۔ آپ بادل پر سوار ہو گئے، بادل پھر اڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آ گیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ نیک نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نیک ہے، جتنا نیک سمجھ رہے نیک نہیں، متقی اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے، لیکن ہے ایسا کہ اس نے تو بادل منگایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ اتارنے کی بات کرتا تو ہم آسمان بھی زمین پہ اتار دیتے۔ مولا جب اتنا نیک ہے نہیں تو پھر اس کی دعا کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی خدمت کرتی ماں کو راضی کر لیا، ماں نے مرتے مرتے دعا کی اللہ میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، جب بھی جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لے۔ غور فرمائیں کیسے کیسے کو کیا مقام ملتا ہے۔ آج کل کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے، اے بڈھے ہو گئے ان کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اونچی آواز سے، صرف ایک بار اونچی آواز سے بات کی، انجام کیا؟ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی، پہاڑوں جیسی، شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو، نیکیاں 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 اور نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، وہ خوش ہو رہا ہوگا، بس ابھی حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابھی اذن ملے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا۔ جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم
جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا تیری شان بڑی نرالی ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے مولا، میری پہاڑوں جیسی نیکیاں، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، لیکن یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے